یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی قربان سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نزدیک، قریب، قریب کے معنی ہوتا ہے، نزدیک کے معنی ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں یہ قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، ذبیحہ کے ذریعے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، اصطلاح میں ذہن ہونا۔ محترم حضرات، یہ قربانی جو ہے مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر کے لانا، اس کو ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ قربانی صرف اس کے گوشت سے عمدہ پکوان بنا کر کے، عمدہ چیزیں بنا کر کے اس سے لطف اندوز ہونے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ جو قربانی ہے یہ 4 دن کے لیے دینی و اخلاقی و تربیتی ٹریننگ ہے، اسکول ہے، مدرسہ۔ یہ جو 4 دن کی جو قربانی ہے یہ ٹریننگ ہے، مدرسہ ہے، اسکول ہے 4 دن کے لیے۔ اور اس قربانی کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ اس قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بہت کچھ تعلیم دینا چاہتا ہے، بہت کچھ بتلانا چاہتا ہے، بہت کچھ سبق دینا چاہتا ہے اس قربانی کے ذریعے سے۔ ویسے بھی قربانی جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، اور ہمیں اور آپ کو ایسے ہی ہر عبادت کو اللہ رب العالمین ہی کا سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس طرح جس طرح کتاب کے ساتھ سنیے، جس طرح ایک بیل کھیت میں ہل چلاتا ہے لیکن اس کو اپنا مقصد پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کو اپنا مقصد معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف کسان کو معلوم ہوتا ہے، کسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سے اس بیل کو بیل سے ہل چلواتا ہے۔ لیکن وہ بیل جو ہے اپنے مالک کے اشارے سے اس پورے کھیت میں چکر لگاتا رہتا ہے اور اس کھیت کو جوتنے میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس کو اپنا مقصد پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر عبادت اللہ رب العالمین ہی کا سمجھ کر کریں، بھلے ہی ہم اس کا مقصد میں معلوم ہے، لیکن ہم جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کے کام کریں، اس کو ہم دعوت کی حیثیت سے ثواب سمجھ کر کے اللہ رب العالمین تو محترم حضرات، آئیے ہم سب سے پہلے یہ پتہ لگائیں کہ یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کیا تعلیم دیتی ہے، کیا سبق دیتی ہے، کیا شکھا دیتی ہے، کیا بیان دیتی ہے۔ اور اس قربانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا تعلیم دینا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا بیان دینا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا شکھا دینا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے پتہ لگائیں۔ تو سب سے پہلی چیز قربانی ہمیں اور آپ کو متقی و اخلاص للہ کی پیغام دے رہی ہے، متقی و اخلاص للہ کی پیغام دے رہی ہے قربانی۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اور آپ اپنے اندر سب سے پہلے تقویٰ و اخلاص للہ پیدا کریں، اور اسی طرح تمام عملوں میں، تمام عمل کے کاموں میں، تمام نیکی کے کاموں میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں، خلوص پیدا کریں۔ اسی طرح نیک عمل کرنے کے وقت، اس وقت جو ہمارے دل کے اندر کسی بھی قسم کی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی نیکی کے کام کریں۔ جیسا کہ ہماری جب قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کی راہ ہے تو اس نے ہمارے لیے کسی دوسرے کو دکھاوے کے لیے نہ پیش کریں، ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو۔ اسی طرح اگر اور بھی اگر کوئی نیکی کے کام کریں تو اس کے اندر ہمارے اندر جو ہے ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کہ پیغام دے دیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ کہ اللہ رب العالمین کے یہاں نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ تو قربانی کا خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا تو صرف اور صرف انسان کا، بندے کا تقویٰ پہنچتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ویسے کہ اللہ رب العالمین کو نہ تو قربانی کا خون مطلوب ہے، نہ تو قربانی کا گوشت مطلوب ہے، اگر مطلوب ہے تو صرف اور صرف انسان کا، بندے کا تقویٰ مطلوب ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولا
کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے، یہ بتلانا چاہتا ہے، یہ سبق دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب بھی تم کوئی نیکی کے کام کرو، جب بھی تم کوئی عبادت کرو، اس نیکی کے کام کرنے سے پہلے، اس عبادت کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو کہ اللہ رب العالمین کے مطلب کیا ہے بندو، جب بھی تم کوئی نیکی کے کام کرو، جب بھی تم کوئی عبادت کرو، اس عبادت کرنے سے پہلے، اس نیکی کے کام کرنے سے پہلے سب سے پہلے دل کے اندر تقویٰ اور اخلاص کی نیت پیدا کرو۔ کیوں کی یہ دو چیزیں، تقویٰ اور اخلاص جو ہے، یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں۔ یہ جو تقویٰ اللہ رب العالمین نے قربانی میں بیان کیا کہ ہمیں تقویٰ سے مطلب ہے اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ اس سے پچھلے بھی دیکھیں رمضان مبارک کے مہینے میں آج بار اس میں بھی اللہ رب العالمین تقویٰ کا بیان فرمایا۔ کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم روزے کو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اب اس جملے کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کا مطلب یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اخلاق و کردار والے بن جاؤ، تاکہ تم اپنے اندر رسولیت پیدا کرو، تاکہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین رمضان کے تعلق سے، رمضان میں بھی تقویٰ سے جوڑ دیا کہ تم اس روزے کے ذریعے سے، اس روزے کے ذریعے سے جو ہے تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور وہی چیز قربانی کے ساتھ بھی جوڑ دیا کہ ہمیں تمہارے گوشت سے مطلب نہیں ہے، تمہارے خون سے مطلب نہیں ہے قربانی کے۔ نہ تو اللہ رب العالمین کالے گورے کسی کو نہیں دیکھتا ہے، کون شخص مالدار ہے، کون شخص غریب ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے تو صرف اور صرف انسان کا بندے کا تقویٰ دیکھتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج یہ چیز بتا کر محسوس ہوتا ہوں، یہ جو تقویٰ اخلاص ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر جس کسی انسان کے اندر اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر وہ لاکھ نیکی کے کام کرے، لاکھ اعمال کر لے، اس کا اعمال، اس کی نیکی اللہ رب العالمین کے خاتمہ قادر ہوگی۔ اگر یہ تقویٰ اخلاص نہیں ہے پھر وہ کوئی بھی کسی کوئی بھی نیکی کا کام کرے، عبادت کرے، عبادت گزار بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادت، اس کا عمل، اس کا نیکی برباد ہو جائے گی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اپنے قربانی کو اسٹیشن دکھانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے جانور خرید کر لے کر آتے ہیں، مہنگے سمے کے جانور خرید کر لے کر آتے ہیں اور اس کو اس مقصد سے لے کر آتے ہیں تاکہ سماج معاشرے میں ہمارے جانور کو نام دیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی نام لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی تعریف کی جائے، تاکہ ہاں فلاں شخص نے 50,000 کا، 60,000 کا، 70,000 کا، 1,00,000 کا قربانی کا جانور لے کر آیا ہے اور اس قربانی کے جانور کو اللہ رب العالمین کے نام پیش کرے گا۔ اس مقصد کے لیے لوگ قربانی کے جانور لیتے ہیں۔ آج ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی کے جانوروں کو ویڈیو بنا کر کے تصاویر کھینچ کے ساتھ اس کو سوشل اکاؤنٹ پر ڈالتے رہتے ہیں، سوشل اکاؤنٹ پر شیئر کرتے رہتے ہیں، صرف اور صرف کمنٹ جانے کے لیے، لائک جانے کے لیے، اور اس جانوروں کو سوشل اکاؤنٹ پر ڈالنے کے بعد، اس جانوروں کو سوشل اکاؤنٹ پر شیئر کرنے کے بعد دیکھتے رہتے ہیں، چکتے لگائے رہتے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ کون کتنا میں کمنٹ کرتا ہے، کون کتنا میں لائک دیتا ہے، لائک کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ اتنی قربانی نہیں کر رہے بلکہ قربانی کے نام پر غلط ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح سے قربانی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے جانوروں کو ویڈیو بنا کر کے، تصاویر کھینچ کر کے اگر ہم سوشل اکاؤنٹ پر ڈال رہے ہیں تو پھر ایسی قربانی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی قربانی معاف دی جائے، اللہ رب العالمین کو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس کسی انسان کے اندر اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا اور اس عمل میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، پھر اس کا عمل، اس کا نیکی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ أَخَافُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ،
اصغر ہے، یہ دکھاوا شرک اصغر ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی بھی نیکی کے کام کر رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اگر اس کے اندر دکھاوا ریاکاری ہے تو وہ بھی ریاکاری دکھاوا اس کا شرک اصغر ہے۔ مجھے اس بات سے ڈر کہ کہیں تم لوگوں کے اندر، کہیں آپ لوگوں کے اندر شرک اصغر نہ داخل ہو جائے، ریاکاری نہ داخل ہو، دکھاوا نہ ہو۔ آپ کوئی کام کر رہے ہو، نہیں کام کر رہے ہو، آپ کوئی دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں۔ اس بات سے اللہ کو اس میں ڈرنا ہمیں آپ کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کے کام کریں، کوئی بھی عبادت کا کام کریں، اس عبادت کے اندر سب سے پہلے خلوص پیدا کریں، تقویٰ پیدا کریں، تب اس کے بعد اس کو آپ کریں۔ اسی طرح قربانی کے ذریعے سے ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو سبق دی جا رہی ہے، جو شکشا دی جا رہی ہے، جو پیغام دی جا رہی ہے، وہ شرک و کفر کہ ہم اور آپ شرک و کفر سے دوری اختیار کریں، اجتناب کریں، ہٹ کر کریں اور موحد بننے کی کوشش کریں، توحید والا بننے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں ذبح کرتے وقت ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت یہ ہوتی ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا و مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، ساری کی ساری عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وبذالک، اور اس کے کوئی اور شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا حکم دیا ہوا ہے، وانا اول المسلمین، اور ہم سب سے پہلے عمل کرنے والے، ہم سب سے پہلے مسلمان عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم قربانی کے جانور کو ذبح بھی کر رہے ہیں، آج ہم اس قربانی کے جانور کے گلے پر، حلقوں پر چھری بھی پھیرتے ہیں، اور چھری کو پھیرتے وقت ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا و مرنا ساری کی ساری عبادتیں تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آج ہم یہ کہتے تو ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آج یہ کہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے غیروں کو اپنے نفع نقصان مالک بنا بیٹھے ہیں، ایک دوسرے غیروں سے اپنے نفع نقصان کی امید بنا بیٹھے رہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی احمد کی بات، کتنی بیوقوفی کی بات کہ ہم اپنے زبان سے تو ادا کر رہے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی کا اچھا ہونا سودا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ آج اس سماج کے، اس معاشرے کے، اس سوسائٹی کے اندر مسلمانوں کی حیثیت ایسی ہے کہ آج اس کو قربانی کرنا نہیں آتی ہے، آج ہم قربانی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن غیروں کے جانور کی ذبح کرنے کی عادت ہے، جانور ذبح کر رہے ہیں، بڑے شوق ذوق کے ساتھ غیروں کے جانور قربانی کر رہے ہیں، جانور لے جا کر کچھ سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کا عقیدہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہم نے اس کے لیے جانور ذبح نہیں کیا، غیروں کی قربانی نہیں کیا تو پھر ہمارا پورا سال برباد ہو جائے گا، حالات کو برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ایسے لوگوں کی عقیدہ ہے، آج ایسے لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے، ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی غیر کے لیے قربانی پیش کرے، لعنت ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی رضا خوشنودی کی قربانی کرتا ہے تو اس کو لعنت ہے۔ حالانکہ یہ قربانی کے سبب دے رہی ہے، تم جو قربانی کرو وہ صرف بس اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے کرو، اس کے کسی اور غیر کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من ذبح لغیر اللہ، کہ اگر کسی شخص نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، کسی اور کے رضا و خوشنودی پہ قربانی پیش کرتا ہے، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ آپ قربانی اگر پیش کرو صرف بس اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے پیش کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے انس اطلع علیکم الان فی اہل الجنہ، کہ ابھی تمہارے درمیان سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر ہوا تھا، اس کے بعد فوراً ایک آدمی اس حال میں جو نظر آتا ہے، اس کے داڑھی کے، اس کے وضو کے پانی کی قطرات ٹپک رہے تھے داڑھی سے، اور اپنے جوتوں کو دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. اس حال میں نظر آتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایسی فرمایا کہ ابھی آپ کے درمیان کچھ ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ وہی صحابی نظر آئے. انس رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ وہی صحابی نظر آئے. اب جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 3 مرتبہ وہی صحابی نظر آئے، میں حیران و پریشان ہو گیا کہ کون سا عمل ہے، کون سا خاص عمل ہے جس سے اس صحابی نے کر کے جنت کی بشارت دی گئی ہے. لیکن اور اس کے بعد عبداللہ بن عمرو بن العاص اس حقیقت حال کا پتہ لگانے کے لیے اس صحابی کے گھر جاتے ہیں. کہتے ہیں صحابی میں نے اپنے ابو جان سے قسم کھایا ہوں کہ میں 3 دن تک گھر واپس نہیں آؤں گا، اس لیے میں آج آپ کے گھر آیا ہوں، اس لیے میں آج آپ کے گھر پہ آیا ہوں. آپ مجھے اپنے گھر رک لیجیے، آپ میں اپنے گھر روک لیجیے، اپنے گھر ٹھہرا لیجیے. صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ رک جائیے. اب عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے کہ میں 3 دن تک اس صحابی کے گھر رہا، لیکن میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا خاص عمل ہو جس سے ہو کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. لیکن عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ایک چیز ضرور دیکھی کہ وہ جب بھی اٹھتے تھے، جب ان کی آنکھ کھلتی تھی، وہ بستر سے اٹھنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے تھے اور فجر کی نماز کے اجاگر کرتے تھے. اس کے بعد وہ اگر باتیں کرتے تھے وہ خیر کی باتیں کرتے تھے، بھلائی کی باتیں کرتے تھے. جب بھی وہ بات کرتے تھے بھلائی کی بات کرتے تھے. لیکن جب عبداللہ بن عمرو بن العاص نے اپنے محنتوں سے ہار گئے کہ ابھی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، کس عمل کی وجہ سے صحابی جنت میں آئے، اس کے بعد جب صبر نہیں کر سکے عبداللہ بن عمرو بن العاص کہنے لگے صحابی نہ تم میرے اور میرے ابو کے جان کے درمیان کوئی ناراضگی ہے، میں تو صرف آپ کے گھر اس لیے آیا تھا کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی کچھ دیر میں تمہارے درمیان سے جنتی آدمی آنے والا ہے. اس لیے میں آپ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ 3 مرتبہ ہی آپ نے نظر آئے. اس لیے آج آپ کے گھر آیا ہوں اس حقیقت حال کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون سا ایسا عمل ہے، کون سا خاص عمل ہے. آپ مجھے بتا دیجیے تاکہ اس عمل کو کر کے میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں مستقبل ہو جاؤں. صحابی کہتے ہیں کہ جو آپ نے عمل دیکھا ہے وہی وہ عمل ہے، بس ہاں اتنا ہی فرق ہے کہ میرے اندر کسی مسلمان کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے حسد نہیں تھا، کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے. اور میں جب بھی باتیں کرتا ہوں تو خیر کی باتیں کرتا ہوں، بھلائی کی باتیں کرتا ہوں، کسی کی خدمت نہیں کرتا ہوں.